السلام علیکم جی. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. پبلک ایڈمنسٹریشن پی ایم ایس کا ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو رکھا ہوا بھی ہے, ان کو آپشنل بھی ہے. تو آج ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک ٹاپک پبلک پالیسی اینڈ پلاننگ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, اینڈ وی ول basically discuss about what is policy, what is strategic planning and management, what is policy implementation, program evolution, planning machinery, role of donors and international institutions in public policy and management, policy making and implementation of federal government of Pakistan. یعنی کہ اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے پلاننگ کیا ہوتا ہے, پالیسی کیا ہوتی ہے, اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہوتی ہے, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ پالیسیز امپلیمنٹیشن کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان میں پالیسی میکنگ کی کیا اسٹریٹجیز ہیں. اوکے, سو دا ویری فرسٹ تھنگ از وٹ از پبلک پالیسی. So going towards public policy, public administration basically emerge as an instrument of state to serve public interest. تو ہم پہلے لیکچرز میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے بیسیکلی دیٹ از یوز فار ہیلپنگ پبلک, فار سرونگ پبلک. تو رادر دین پرائیویٹ انٹرسٹ یعنی ایک انسان کے اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتی, بلکہ وہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہوتی ہے. تو پبلک کنسسٹ آف آل دا پیپل ان دا جنرل, سارے ہوں گے. لائک پنجاب ہے, پاکستان ہے, تو اس کی پبلک میں سب ہوں گے وداؤٹ اینی کاسٹ اور کریڈ, سارے جو ہیں وہ برابر ہیں, ایوری ون از ایکول. ہیونگ سم تھنگ ان کامن, جن کے اندر کامن لائک نیشنلٹی کامن ہے یا جو بھی. اور اس میں جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے یعنی کہ نوٹ فیو انڈیویجول ہیونگ پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ ایسے نہیں ہوگا کہ پبلک پالیسی جو ہے آپ ایک بنائیں گے اور وہ جو ہے صرف چند ایک لوگوں کے لیے یا لائک پرولیٹیریٹ کلاس کو سرو کرنے کے لیے ہوگی, بلکہ وہ پورے پبلک کو سرو کرنے کے لیے ہوگی. رائٹ. گورنمنٹ وہیکلز جو ہیں وہ ٹو سرو نیڈز اور ڈیمانڈز آف پبلک پالیسی بیسیکلی ریفرز ٹو اوور آل پروگرامز. This is basically action towards a given goal. So going towards the definition, the very first definition, Robert Preston defines policy as, you can write this definition, a choice made by an individual or group of individuals that explains, justifies, guides or outlines a certain course of action. اب یہاں پہ بیسیکلی رابرٹ پریسٹس نے یہ کہا کہ یہ وہ چوائس ہے جو کہ ایک انڈیویجول بھی بنا سکتا ہے یا گروپ آف انڈیویجول بھی بناتے ہیں, جو یہ سمجھاتی ہے, دیٹ ایکسپلین, جو یہ بتاتی ہے, جسٹیفائز, اور اس چیز کو جسٹیفائی بھی کرتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے, دین اٹ گائیڈز, وہ پھر اس کی طرف ڈائریکٹ بھی کرتی ہے, اور آؤٹ لائنز اے سرٹن کورس آف ایکشن. آؤٹ لائنز کا مطلب ہے ایک خاص قسم کے عمل کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیتی ہے. تو دا ویری فرسٹ ڈیفینیشن. دوسری ڈیفینیشن دیکھتے ہیں, ڈیفینیشن آف پبلک پالیسی. تھامس آر ڈائی اسٹیٹس, یہ کہتے ہیں دیٹ پبلک پالیسیز وٹ ایور گورنمنٹس چوز ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. یعنی کہ گورنمنٹ کی پبلک پالیسی یہی ہے دیٹ جو گورنمنٹ جو کہ چوز کر رہی ہے کچھ کرنے کو یا جو کرنا نہیں چاہتی. This definition includes all actions and inactions of government as public policy. پھر اس کے بعد جی بی گے پیٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں that public policy is the sum of governmental activities, whether acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens. So we can say that basically public policy of a government includes all the activities of a government, whether they are acting directly or they are acting through any indirect agent, but it has an influence on the lives of the citizens, so we can say that this is a public policy. Then going towards pioneer of public policy, سب سے پہلے پبلک پالیسی کو انٹروڈیوس کروانے والے ہیرلڈ لاسول تھے, اور ہیرلڈ لاسول کی بک آئی تھی سب سے پہلے
Psychopathology and Politics in 1930, and then second book came in the Analysis of Political Behavior in 1948. तो द पॉलिसी ओरिएंटेशन उन्होंने बताया, पॉलिसी साइंसेज, ठीक है जी। ये फिर उसके बाद कोएडिटेड विद डैनियल स्टार्टेड द मूवमेंट ऑन पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी को बेसिकली स्टार्ट हैरल्ड लैसवेल ने किया, और वहाँ से उनकी बुक आई, और वहाँ से ये सारा सेटअप स्टार्ट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट कोट, व्हेन द पॉलिसी फेल्स द गवर्नमेंट फेल्स। टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये टाइप्स हैं। सब्सटेंटिव पब्लिक पॉलिसी, बुनियादी जो पब्लिक पॉलिसी होती है। रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी, किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए कोई काम ऐसा है रेगुलेशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। रीडिस्ट्रीब्यूटेड अगेन, दोबारा वो कैपिटलाइजेशन, यूटिलाइजेशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट, टेक्निकल पब्लिक पॉलिसी, ये सारी इसकी पब्लिक पॉलिसीज़ की टाइप्स हैं। अच्छा जी, अब पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के मॉडल्स हैं। अब हम मॉडल देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल मॉडल है, सिस्टम मॉडल है, रैशनल मॉडल है, बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल है, इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल है, गेम थ्योरी मॉडल है, ऑप्टिमल नॉर्मेटिव मॉडल है, एलीट मॉडल है, ग्रुप थ्योरी मॉडल है। वी विल डिस्कस दीज थिंग्स लेटर ऑन, बट मैं सिर्फ इनके नेम्स आपको बता रहा हूँ कि ये मॉडल्स हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, पॉलिसी साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि जी हमने देखा यहाँ पे ये हमारे पास आ गया डिसीजन मेकिंग। हमने डिसीजन बनाया जी, किसी चीज़ का हमने डिसीजन बना के फिर उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। ऑलराइट, और बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिसी बनाने का, जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है प्रॉब्लम रिकग्निशन से। प्रॉब्लम रिकग्निशन बेसिकली क्या होता है जी? प्रॉब्लम रिकग्निशन, आपको कोई मसला आ रहा है तो आप देखेंगे, फिर देन आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, फिर आपने पॉलिसी डिज़ाइन कर दी, फिर आपने डिज़ाइन के बाद कंसल्टेशन की कि क्या आया, ये पॉलिसी ठीक है नहीं है। फिर आपको जो हायर हायरार्की है वो अलाउ करती है यार कि ठीक है पॉलिसी, तो आप फिर क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, और फिर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपकी आउटपुट आती है कि पॉलिसी जो है वो उसका आउटपुट कैसा है। फिर इम्प्लीमेंटेशन के आउटपुट के बाद भी आप उसकी एवोल्यूशन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी एवोल्यूशन कर सकते हैं, इवन इम्पैक्ट के बाद भी एवोल्यूशन कर सकते हैं, या आउटकम के बाद भी आप एवोल्यूशन कर सकते हैं। तो जब ये सारे इनमें एवोल्यूशन करेंगे, अगर तो आपकी आगे इम्प्रूवमेंट, आपको लगा कि अच्छा हाँ जी ठीक है पॉलिसी ठीक है, आपने इसको इम्प्रूव करना है, तो आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, दोबारा डिसीजन मेकिंग वो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपने देखा कि पॉलिसी सही नहीं है तो फिर पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। चलें जी, नेक्स्ट दिस इज प्लानिंग। क्या होता है बेसिकली, किसी चीज़ को प्लान करना क्या होता है? तो वी विल डिफाइन प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। प्लानिंग जो है वो फ्रेंच वर्ड है प्रीवोयंस, जिसका मतलब होता है लुक अहेड, यानी आगे देखना। अकॉर्डिंग टू डेमोक एंड डेमोक, planning is an organized attempt to anticipate and to make rational arrangements for dealing with the future problems by projecting trends. अच्छा, डेमोक ने क्या कहा कि प्लानिंग बेसिकली इज एन ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है जी, ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट है टू एंटिसिपेट एंड टू मेक रैशनल अरेंजमेंट्स फॉर डीलिंग विद फ्यूचर प्रॉब्लम्स बाय प्रोजेक्टिंग ट्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू साइमन स्मिथबर्ग एंड विक्टर ए थॉमसन, planning is that activity that concern itself with the proposal of for future evaluation of alternative proposals and with method by which these proposals may be achieved. कहना क्या चाह रहे हैं, यानी कि प्लानिंग वो काम है जिसके अंदर आपने किसी चीज़ के बारे में, आपने फ्यूचर के बारे में, उसके बारे में सोच लिया, फिर उसके बाद आपने इवेलुएट किया कि इसके लिए कौन कौन से काम हो सकते हैं। आया ये हो सकता है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, फिर उन सब में से बेस्ट ऑप्शन आपने चूज़ किया, दैट इज़ द प्लानिंग। ठीक है, तो ये दो प्लानिंग की होगी डेफिनेशन। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट।
بہت امپورٹنٹ ہے. اسٹریٹجک مینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اسٹریٹجک مینجمنٹ کین بی ڈیفائنڈ ایز دا آرٹ اینڈ سائنس آف فارمولیٹنگ, implementing and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its goals and objectives. بیسیکلی اسٹریٹجک مینجمنٹ میں آپ پہلے وہ آرٹ اینڈ سائنس کس کی ہے؟ اب فارمولیٹ بنانا اینڈ امپلیمنٹ کرنا پھر, اور اس میں کراس فنکشنل کچھ کراس فنکشنل یعنی کہ آپ کے ڈیسیجن ہو سکتے ہیں, اپوزٹ ڈیسیجن ہو سکتے ہیں, تو وہ آپ بنائیں گے. پھر اس کے بعد آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپنے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آرگنائزیشن اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لے. دین اسٹریٹجک مینجمنٹ انکلوڈس understanding the strategic position of an organization, making strategic choices for the future, managing strategy in action. اچھا, پہلی چیز جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسٹریٹجک پوزیشن آف این آرگنائزیشن آپ نے سمجھنی ہے کہ کیا حالات کیا جا رہے ہیں. دین یو کین میک اسٹریٹجک چوائسیز فار دا فیوچر. فیوچر کی چوائس آپ تب بنائیں گے جب آپ کو یو وڈ انڈرسٹینڈ دا پوزیشن آف این آرگنائزیشن. دین مینیجنگ اسٹریٹجی ان ایکشن, جو پھر نے اسٹریٹجی بنائی ہے اس کو پھر مینیج کیسے کرنا ہے. گوئنگ ٹوورڈز دا اسٹیجز آف اسٹریٹجک مینجمنٹ, دا ویری فرسٹ اسٹیج از strategy formulation. Formulation mean you are going to make the strategy and then you are going to implement that strategy and then implementation کیا ہے, آپ نے اس کو implement کروانا ہے جہاں جس چیز کے لیے آپ نے اس کو بنایا. and then strategic evaluation. evaluation میں basically کیا امپورٹنٹ چیز ہے؟ evaluation میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسٹریٹجی جو ہم نے بنائی ہے اس کے امپیکٹس کیا ہیں, اس کی ایفیشنسی کتنی ہے, وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. اچھا جی, اسٹریٹجک پلان میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, خصوصیات کیا کیا ہونی چاہیے؟ دیٹ مسٹ بی سمپل, سادہ ہونا چاہیے, ریٹن ہونا چاہیے, اینڈ دین کلیئر ہونا چاہیے, ویگ آئیڈیا نہ ہو, بیسڈ آن دا ریئل کرنٹ سچویشن, اور اٹ شوڈ ناٹ بی رشڈ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو بہت جلدی امپلیمنٹ ہی نہ شروع کر دیں, بٹ پلان ہے ابھی, اس کے اوپر آپ کام کریں گے, پھر اس کے بعد آپ اس کے فیزیبلٹی دیکھیں گے, پھر اس کے بعد آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ناؤ کمز دا پلاننگ پروسیس. تو پلاننگ پروسیس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جی؟ اسٹیپ 1 میں ویژن اینڈ مشن ہے. اوبویسلی آپ نے ایک ویژنائز کیا, ایک موڈ, ایک آپ کو موڈ آپ نے بنایا, اس میں آپ نے سوچا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے. آئی ایم گیونگ یو این ایگزامپل, لائک بلب کی جو انوینشن ہوئی ہے, پوری دنیا میں جو بھی انوینشن ہوئی ہے اس میں سب سے پہلی جو بیس تھی وہ ویژن تھا. ویژن بنا, پھر مشن بنا, پھر اس کے بعد سیکنڈ تھنگ از انوائرمنٹل اسکین. انوائرمنٹ میں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اچھا ویژن اور مشن تو ٹھیک ہے, بٹ از اٹ فیزیبل, کیا ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دین کمز دا اسٹیپ 3, دیٹ از گیپ انالیسس. گیپ انالیسس میں آپ نے SWOT انالیسس کرنے ہیں, آپ نے دیکھنا ہے اسٹرینتھس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, ٹھیک ہے جی, اور اپرچونیٹیز کیا ہیں, تھریٹس کتنے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ یہاں پہ آ جائیں گے. پھر آپ نے بینچ مارکنگ میں آپ نے اسٹینڈرڈائزڈ کرنا ہے, آپ نے اسٹینڈرڈ سیٹس کرنے ہیں. پھر اس کے بعد اسٹریٹجک ایشوز, کہ آپ اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کیا پرابلمز آئیں گے. دین اسٹریٹجک پروگرامنگ, پھر آپ نے اس کے لیے پروگرام بنانا ہے, اس کے لیے ایک پلان بنانا ہے. دین ایمرجنٹ اسٹریٹجیز, ایٹ دا اسپاٹ کچھ ایمرج ہوتی ہیں اسٹریٹجیز. دین ایویلیویشن آف اسٹریٹجی, آپ نے پھر اسٹریٹجی بنا تو لی, لیکن اس کو پھر آپ نے ایویلویٹ بھی کرنا ہے کہ بھائی از اٹ گڈ اور بیڈ, اور اس کو آپ نے اس حساب سے دیکھنا ہے. دین ریویو کرنا ہے آپ اسٹریٹجک پلان, اینڈ دین دا لاسٹ اسٹریٹجک تھنکنگ, پر آپ نے اس کو پلان کر کے تھنک کیا. اسٹریٹجک مینجمنٹ ماڈل میں سب سے پہلی چیز ہے ویئر آر وی نو, ہم سب سے پہلے کہاں پہ ہیں, ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو, ہم نے کہاں جانا ہے, اینڈ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو گیٹ دیئر, اور ہم نے وہاں تک کیسے جانا ہے. کمنگ ٹورڈز پالیسی انالیسس. Policy analysis is determining which of the various policies will most achieve a given set of goals. Policy analysis میں ہم نے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی رکھنی ہے کہ کون سی پالیسی ہے جو میکسیمم گولز اچیو کرے گی. دیٹ از بیسیکلی پالیسی انالیسس. پالیسی انالیسس کو ہم دو میجر فیلڈ میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ون از انالیٹیکل اینڈ ڈسکرپٹیو, اینڈ ادر از پرسکرپٹیو. انالیٹیکل میں انالیسز آپ نے کرنے ہیں اور ڈسکرائب کرنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے اٹیمپٹس ٹو ایکسپلین پالیسیز دیئر ڈیولپمنٹ. پرسکرپٹیو جو ہے وہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے, اس میں یہ ہے اٹ از انوالوڈ ود دا فارمولیٹنگ پالیسیز اینڈ پروپوزل, فار ایگزامپل امپروو سوشل ویلفیئر. تو آپ نے وہاں پہ ڈفرینٹ فارمولیٹ کرنی ہے پالیسیز اینڈ پروپوزل, اور دین یو نیڈ ٹو امپلیمنٹ دوز آن دا ڈفرینٹ تھنگس. کمنگ ٹوورڈز
پلاننگ مشینری جی، یہ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے. پلاننگ مشینری پہ ہم بات کریں گے. پاکستان پلاننگ مشینری کون کون سی ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے. اوکے، پلاننگ مشینری. موسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ ہیز اسٹیبلش اے پلاننگ ایجنسی. پوری دنیا میں آپ جہاں چلے جائیں نا، پلاننگ ایجنسی ہوگی، ایک قسم کی ہوگی یا بہت ساری ہوں گی، ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوں گی. فار پلاننگ آف اکانومی اینڈ ایڈمنسٹریشن، دونوں چیزوں کے لیے انہوں نے پلاننگ کے لیے they have got an agency. Then coming towards the structure and composition and the internal organization میں vary from country to country. اب اس کا structure جو ہے، composition, internal organization, hierarchical system، وہ ساری چیزیں چینج ہو سکتی ہیں, but the functions they perform are almost similar. Planning agencies involved throughout in planning process. اچھا، پلاننگ ایجنسی جو ہے وہ پورے پلاننگ پروسیس کے اندر انوالو ہوتی ہے، فرام فارمولیشن ٹو امپلیمنٹیشن اینڈ دین پوسٹ امپلیمنٹیشن. فارمولیشن بنانے میں بھی، امپلیمنٹ کروانے میں، دین پوسٹ امپلیمنٹیشن، پھر اس کے بعد فیڈ بیک لینے میں بھی. ہیڈ آف دا پلاننگ ایجنسی ویری ان دا ڈفرنٹ گورنمنٹ سسٹم. وہ ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں کون ہے ہمارے پلاننگ ایجنسیز کے ہیڈز جو ہیں. اسٹاف آف دا پلاننگ از سلیکٹڈ فرام ورائٹی آف اسپیشلسٹ اینڈ جرنلسٹ. وہ یو نو کہ ہر ایک پلاننگ کے لیے ہمیں اسپیشلسٹ ہی چاہیے ہوں گے، تو اسی طرح ہر ایک چیز میں اسپیشلسٹ ہی ہوتے ہیں. اوکے، پلاننگ مشینری ان پاکستان ہم بات کریں گے اس کے اوپر. پلاننگ مشینری ان پاکستان جو ہے جی، سب سے پہلے ہمارے پاس پلاننگ کمیشن ہے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈز ہیں، ٹھیک ہے جی، تحصیل ضلع کونسلز ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں، سینکشننگ مشینری ہے، فیڈرل لیول NEC، اکنیک، CDWP. یہ ساری میں آپ کو ایکسپلین کروں گا آگے، ضلع کونسل کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا ان کے فنکشنز ہیں. اچھا، ٹو پریپیئر فنکشنز آف پلاننگ کمیشن کیا ہے جی؟ یہ سب سے پہلا جو آپشن تھا پلاننگ کمیشن جو ہے، اس میں ہم نے اب آگے دیکھنا ہے ٹو پریپیئر کمپریہنسو نیشنل پلان فار سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. ایک کمپریہنسو نیشنل پلان بنانا ہے جی انہوں نے، پلاننگ کمیشن نے، جس سے ہمارے سوشل جو سیکٹر ہے اس کو بھی کافی بینیفٹ ہو اور اکنامک سیکٹر کو بھی ہو. ٹو فارمولیٹ ود ان دا فریم ورک آف نیشنل پلان، اور وہ ہم نے بنانا بھی ایسا ہے جو کہ نیشنل پلان کے اندر ہو، آف اینول پلان اینڈ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام پروجیکٹس اینڈ پروگرامز آف نیشنل ڈیولپمنٹ. مونیٹرنگ دا امپلیمنٹیشن آف آل میجر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اینڈ پروگرامس. تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنی ہے کہ جی سارے میجر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور جو پروگرامز ہیں وہ بھی اس کے اندر ہوں، وچ آر ابو ₹40 ملین. یعنی کہ انہوں نے وہ سارے پروگرامز، میجر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور پروگرامز دیکھنے ہیں جو کہ 40 ملین سے ابو ہوں گے، مونیٹر کرنے ہیں. کمنگ ٹورڈز کنٹینیوز ایویلویشن آف اکنامک سچویشن اینڈ کوآرڈینیشن آف اکنامک پالیسیز. اکنامک سچویشن جو ہوگی اس کو انہوں نے ایویلویٹ کرنا ہے اینڈ اس کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے اکنامک پالیسیز کو. ایگزامینیشن اینڈ ٹیکنیکل اپریزل آف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، وہ انہوں نے دیکھنے ہیں کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں تو ان کو اسٹارٹ بھی کروانا ہے. ریسیو فرام دا فیڈرل منسٹریز اینڈ پروونشل گورنمنٹ فار کنسیڈریشن آف سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی اور CDWP اور ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل CEC نیک. تو یہاں سے آپ نے دیکھ لیا مقصد کیا ہے پلاننگ کمیشن کا. میں اس کو سادہ زبان میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیشنل پلان بنانا ہوتا ہے، اور اس کو بنانا بھی انہوں نے نیشنل پلان ایسا بنانا ہے جو کہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اچھا ہو. پھر انہوں نے اس کو فارمولیٹ بھی کرنا ہے نیشنل پلان کو، اور اس میں انہوں نے پلان، اینول پلان جو انہوں نے سالانہ ایک پلان بنانا ہوتا ہے، اینول ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ سارے انہوں نے اس کے اندر بنانے ہیں. اس میں پھر انہوں نے اس کے بعد اس کو مانیٹر بھی کرنا ہے. جو 40 ملین سے اوپر کے جو پروجیکٹس ہوں گے اوبویسلی انہوں نے اس کو مانیٹر بھی کرنا ہے کہ کیا وہ کیسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ، اگر ان کے پاس اپرائزلز، اگر ان کو کوئی پروجیکٹ پروونس جو ہے وہ یا کوئی منسٹری ان کو کہتی ہے فلاں پروجیکٹ سٹارٹ کریں، تو اس کے لیے انہوں نے اس کی ایگزامینیشن کرنی ہے، اس کو دیکھنا ہے، پھر اس کے لیے ٹیکنیکل اپریزل کرنا ہے. وہ ساری چیزیں، ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ سب پلاننگ کمیشن جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس فیڈرل پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور بورڈ جو ہے. یہ جو پلاننگ اور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور بورڈ جو ہے، اس کی فیڈرل لیول پہ ہمارے پاس 3 ڈپارٹمنٹس ہیں. ایک نیشنل اکنامک کونسل ہے جس کے چیئرمین ہوتے ہیں جی پرائم منسٹر صاحب، اور ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل جو ہے اس کے چیئرمین ہوتے ہیں منسٹر آف فائنانس.
سو لائک NEC کے جو چیئرمین ہو گئے وہ آپ کے ہو گئے پرائم منسٹر، اور NEC کے آپ کے چیئرمین ہو جائیں گے منسٹر آف فائنانس. ٹھیک ہے جی، جو منسٹر آف فائنانس ہیں وہ ہوں گے. اینڈ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی، اس کے چیئرمین ہوں گے جی سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن. تو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کے جو سیکرٹری ہوں گے وہ CWP کو دیکھیں گے. اچھا، یہ ویب پورٹل بھی ہے جہاں پہ ڈفرینٹ آپ کے پروجیکٹس کے بارے میں یہاں پہ انفارمیشن گیون ہوتی ہے. پروونشل پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ جو ہے اس میں کیا کیا ہے جی، تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہیں وہ دو ہم جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی بات کرتے ہیں، بورڈز کی بات کرتے ہیں. پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہے جی ایک PDWP، اس کے چیئرمین جو ہیں وہ وہی PND ہوں گے. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ جو سب کمیٹی ہے، اس کے چیئرمین سیکرٹری آف دا کنسرن ڈپارٹمنٹ ہوں گے. لائک پروونشل ڈیولپمنٹ کے اندر کیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے ڈفرینٹ پروونسز میں اگر پروجیکٹس ہیں وہ ڈسکس ہوں گے، اور وہاں سے یہ جو اپروول جو ہے وہ ان دو کے تھرو ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد ہے پروونشل پلاننگ آرگنائزیشن. اچھا، وہاں پہ بھی پلاننگ ہوتی ہے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے نا از ہیڈڈ بائی چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے جی، سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ از دا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتا ہے وہاں پہ. چیئرمین از اسسٹڈ بائی چیف اکانومسٹ اینڈ ممبرز اینڈ جوائنٹ چیف اکانومسٹ. تو اس کے بعد اکانومسٹ بھی ان کے جو ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ممبرز آر اسسٹڈ بائی چیف آف سیکشن. ایچ چیف آف سیکشن ڈیلز ود ون اور مور سیکٹرز آف دا پروونشل اکانومی. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ چیف آف سیکشنز جو ہیں وہ ایک سے زیادہ سیکٹرز جو ہیں پروونشل اکانومی کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. چیف آف سیکشن انجینئر بھی ہو سکتا ہے، اکانومسٹ بھی ہو سکتا ہے، یا جرنلسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہاں پہ پروونشل پلاننگ آرگنائزیشن میں آپ کا جو ہیڈ ہے وہ کون ہے؟ آپ کا چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اور اس کے بعد آپ کے سیکنڈلی سیکرٹری صاحب ہیں جو کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوں گے. اور چیئرمین جو ہے وہ اس کو اسسٹ کریں گے چیف اکانومسٹ جو ہوں گے، جن کو ہم کیا کہیں گے، اور جوائنٹ چیف اکانومسٹ ہوں گے. اور ممبر جو ہوں گے، ممبرز آر اسسٹڈ بائی چیف آف سیکشن. ٹھیک ہے جی، اور چیف آف سیکشن جو ہیں وہ بیسیکلی وہ ایک سے زیادہ سیکٹرز کو دیکھتے ہیں. اور چیف آف سیکشن جو ہے وہ انجینئر ہو سکتا ہے، اکانومسٹ ہو سکتا ہے، یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. نیکسٹ وی آر گوئنگ ٹو واٹ از دا فنکشن. دا فنکشنز آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹس کیا کیا ہیں جی، وہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. سب سے پہلے ٹو پریپیئر اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ان کوآرڈینیشن ود ادر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس. اینول ڈیولپمنٹ پروگرام in coordination with other department to prepare 5-year and other development plans to clear schemes to be sent to ICNEC and CDWP. میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ یہیں سے اسکیمز جو ہیں یا پروجیکٹس جو ہیں وہ اپروو ہوتے ہیں اور وہ آگے ICNEC یا CDWP پہ جاتے ہیں. ٹو کوآرڈینیٹ ایکسٹرنل کیپٹل اسسٹنس، جو باہر سے بھی اسسٹنس آ رہی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. اپروول اتھارٹی کیا ہوتی ہے؟ پلاننگ ڈپارٹمنٹ از دا سیکریٹریٹ آف PDWP اینڈ اے کلیئرنگ ہاؤس آف ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بائی ڈفرینٹ لائن پروجیکٹس. اچھا، اب ڈفرینٹ پروجیکٹس جو پروونس کے اندر ہوتے ہیں ان کو یہ اپروو بھی کر سکتا ہے. PDWP کین اپروو پروجیکٹس رینجنگ فرام 100 million to 1000 million rupees. اچھا جی، یہ ہمارے پاس جی PND گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے یہ ہمارے پاس ان کا وہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پلاننگ پیریڈ ان پاکستان آپ دیکھ لیں. جیسے اکنامک پلانز ہمارے پاس آئے تھے تو سب سے پہلے تو 1951 سے آپ دیکھیں گے 57 تک ہمارے پاس کولمبو پلان 6 ایئرس پلان چلتا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے 5 ایئر پلان پہ چلے. 55 سے 65 جو ہمارے پاس تھا نا پلان، وہ سب سے اچھا گیا ہے. اور یہ سارے آپ کے پلانس ہیں. اچھا، اس کے بعد اب ہم آگے بات کرتے ہیں ہسٹری پہ. بیسیکلی پاکستان had inadequate social and physical infrastructure at the time of inception and independence.
ہمیں پتہ ہے کہ کافی سارے مسائل تھے، پرابلمس تھیں، ان کے بعد جو ہے وہ پاکستان دوبارہ ان مسائل سے نکلا۔ 1948 میں ڈیولپمنٹ بورڈ جو ہے وہ بنایا گیا اور وہ ساری چیزیں in economic affair division to plan the socio-economic development boards prepared a 6-year development plan 1950۔ وہ جو ڈیولپمنٹ بورڈ 48 میں بنایا گیا اس نے جو ہے وہ 6 ایئر ڈیولپمنٹ پلان دے دیا۔ 53 میں پھر گورنمنٹ نے پلاننگ بورڈ ٹو ڈیولپ دا ریسورسز آف دا کنٹری ایز ریپڈلی ایز پاسبل، انہوں نے وہ بنا دیا۔ دین ان 1958 پلاننگ کمیشن واز کریٹڈ، دا آبجیکٹیوز ور the same as the board, but in addition it was to consult the central, provincial and relevant agencies to prepare national plans۔ اچھا 58 میں جی پلاننگ کمیشن جو ہے وہ بنا، اور پھر اس نے کیا کیا، آبجیکٹیو جو تھے وہ یہی تھے کہ جی اس کا کام یہی تھا کہ آپ جو ہیں وہ پروڈکشن کو انکریز کریں، اور اس کے علاوہ ایڈیشنل اس کو کام دے دیا کہ وہ کنسلٹ کرے سینٹرل، پروونشل اینڈ ریلیونٹ ایجنسیز ٹو پریپیئر نیشنل پلانس۔ پلاننگ کمیشن دا ہائیسٹ باڈی فار میکنگ نیشنل پلانس، ٹھیک ہے جی۔ فریکوینٹلی یوز ٹرم ان اور ڈیلی لائف جو ہے وہ پبلک پالیسی ہے، وی آفن ریڈ ان نیوز پیپر، پبلک ہیلتھ پالیسی جو ہے، ایجوکیشنل پالیسی، انوائرمنٹل پالیسی، یہ ساری آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان آپ آج کل تو بہت کامن ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پبلک پالیسیز آر پرائمرلی فریمڈ بائی گورنمنٹ، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ گورنمنٹ ہی بناتی ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اینڈ دے آر دا مینس بائی وچ اینڈز آف اے کلیکٹیو کمیونٹی آر سروڈ۔ وداؤٹ پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ کسی کام کی نہیں ہے۔ تھیوریٹیکل ڈائمینشنز کیا ہے جی؟ پبلک پالیسی سب فیلڈ آف پولیٹیکل سائنس ہے۔ In recent times, study of public policy has evolved into a new branch of social sciences, policy sciences, and traditional analysis of government decisions were incomplete description of political activity۔ اچھا جی، یہ باقی جو ہے ڈیولپمنٹ آف پبلک پالیسی اور جو آگے اس کے چیزیں ہیں وہ ول ڈسکس ان دا ویری نیکسٹ کلاس۔ تو یہاں تک آئے گیس ہمارا جو ہے لیکچر کمپلیٹ ہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو سلائیڈز بھیج دوں گا، اور باقی چیزیں جو ہیں وہاں تک کلیئر ہو جائیں گی۔ تو آئی ہوپ دس از کلیئر، تھینک یو سو مچ۔